أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ آپ کے سامنے سورۃ القارعہ ہے جس کی تلاوت ہم لوگ شب روز کیا کرتے ہیں. ائمہ مساجد خاص طور سے مغرب میں اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ سورت میں ہے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹی سی سورت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے. اس قرآن جسے اللہ سبحانہ و تعالی اگر پہاڑ پر نازل کر دیتا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس نے دلوں کی دنیا کو بدل دیا. یہ وہ کلام الہی ہے جس نے مکہ کے کافر جو چرواہے تھے، اونٹ کے، گائے کے، بکریوں کے چرواہے تھے، عرب کے ریگستان میں رہا کرتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، زنا راستے پیرے کیا کرتے تھے. جب یہ کلام الہی ان کے دلوں میں داخل ہوا، اللہ اکبر، آج ان لوگوں کا نام لوگ ادب سے لیا کرتے ہیں. ان کی عزت کو، ان کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کے نام لے لے کر جنت کی بشارت سنا دی. یہ وہ عظیم قوم بن گئی قرآن کے سبب. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو پہلے کون پوچھتا تھا، لیکن جب سے قرآن کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا اور بڑے ہی ادب سے نام لیا جانے لگا، جنت کی بشارت سنائی گئی. عمر فاروق اونٹ کے چرواہے تھے، اونٹ کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور ان کے لیے دعا بھی کی تھی، دیکھیے ان کے بعد ان کو عمر فاروق کہا جانے لگا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کون جانتا تھا، کتنے مشہور اور فیمس ہو جائیں گے، لیکن قرآن جب ان کے دلوں میں داخل ہوا اور دین کی خدمت کی، لوگوں نے ان کو عثمان غنی اور ذو النورین کا لقب دیا. علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اتنی عظمت نہیں تھی پہلے، لیکن جب اسلام اور قرآن ان کے دلوں میں داخل ہوا، اللہ اکبر، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے القاب سے نوازا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ایک قوم کو بلند درجہ عطا کرتا ہے اور ایک قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو وہ اہمیت نہ دی جو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. آج ہم لوگوں کی پستی کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کہ جائے کہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت پر. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ اور اسی لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے بھائیوں، ایک ایک سورت کے اندر، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عظیم نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر بندہ سمجھ کر پڑھے بغیر روئے نہیں رہ سکتا ہے. اگر بندہ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے، اپنی دل کی دنیا کو اور اپنی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. انہی میں سے ایک چھوٹی سی سورت یہ ہے سورۃ القارعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 11 آیتیں، القارعہ ایک آیت ہو گئی، ملقارعہ دوسری آیت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی سی آیتیں، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. قیامت اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل، اس کا نقشہ کھینچا ہے. اور ایسا نقشہ کھینچا ہے، ذرا سا غور کر کے دیکھیے. یہ تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت کا عالم دیکھیے اور اندازہ کر لیجئے کہ جب یہ حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا.
ایک چیز آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سن لیا، متاثر انسان ہو جاتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد جو متاثر ہوتا ہے وہ سننے پر متاثر نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ سورت نازل ہوئی مکے میں، اور خاص طور سے اہل ایمان کو اس میں تلقین کی گئی ہے کہ قیامت کو مد نظر رکھو اور اس کے لیے تیاری کرتے رہو، چونکہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور کفار کو بھی الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو تم جو شرارتیں کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، یہ تمہاری شرارتیں بہت مختصر ہیں، جتنا چاہو کر لو، آج نہ کل تم کو دنیا سے جانا ہے، اور یہ دن جس کے بارے میں تم کو بار بار بتایا جا رہا ہے، وہ نقشہ تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہاں پر جنت ہے یا جہنم ہے، جہاں کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہو اسی حساب سے اپنی زندگی گزارو۔ چلیے، چونکہ بات طویل ہو جائے گی، سورۃ القارعہ ہے۔ القارعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر عربی زبان میں ڈکشنری کھولیے عربی زبان کی، قارعہ یہ لفظ بنا ہے قاف را عین سے، قرع۔ قرع کہتے ہیں کھڑکھڑانا، دستک دینا، نوک کرنا، کھٹکھٹانا۔ جیسے کوئی دروازے پر آتا ہے، آج تو بیل لگ گئے، الارم اور کیا کیا لوگ لگا دیا ہے، لیکن پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ آ کر کے دستک دیتے تھے تاکہ اندر والوں کو خبر مل جائے کہ کوئی آدمی دروازے پر ہے۔ اور یہ بھی نشاندہی ہے کہ آدمی اندر کے لوگ ہوشیار ہو جائیں، اندر کے لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ آدمی دروازے پر آیا ہے تو انسان جا کر کے کھول دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹانا، دستک دینا، کھڑکھڑانا۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی قارعہ کا قرآن نے استعمال کیا ہے سورہ رعد کے اندر، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً۔ قارعہ کہتے ہیں بڑی مصیبت کو، قارعہ کہتے ہیں بڑی مصیبت کو۔ تو بڑی مصیبت لیں یا کھڑکھڑانا لیں، دونوں یہاں پر فٹ ہے، دونوں یہاں پر فٹ ہے۔ اور اسی لیے القارعہ، کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس لیے کہ سور پھونکنے کے بعد انسانوں کی جو حالت ہو جائے گی وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ قیامت کھڑکھڑاتے ہوئی، آواز دیتی ہوئی آئے گی۔ اور قرآن نے، صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، جیسا کہ علماء نے کاؤنٹ کیا اور نقل کیا، امام سیوطی، امام غزالی، امام قرطبی، ان تینوں مفسرین نے اور علماء نے قرآن میں گنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو کتنی مرتبہ بیان کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 500 سے زیادہ مرتبہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 500 سے زیادہ مرتبہ۔ اور یقین جانیے، آپ گننا شروع کیجئے، مختلف ناموں سے اللہ نے یاد کیا ہے، ایک دو نام نہیں، 50 سے بھی زیادہ نام پائیں گے قیامت کے، 50 سے بھی زیادہ پائیں گے۔ اور اس کا ایک مشہور نام، جیسے یہاں پر ایک نام آیا القارعہ، اسی طرح نام ہے یوم القیامہ۔ اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں الیوم الآخر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک نام ہے یوم الآزفہ، بالکل قریب آنے والی چیز۔ اسی طرح ایک نام ہے تغابن، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سورۃ التغابن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تغابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہار جیت کا دن ہے، جو جیتے گا ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا، جو ہارے گا ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ اسی طرح ایک نام ہے صاخہ، صاخہ، صاخہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان بہرے کر دینے والی چیز۔ ایک نام ہے طامہ، فإذا جاءت الطامة الكبریٰ، پڑھا ہوگا آپ نے، طامہ، طامہ کا مطلب بڑی آفت۔ اس طرح سے دیکھیے گا قرآن کریم میں حاقہ، بہت سے نام ملیں گے، کس کے؟ قیامت کے۔ کیا پتا چلا کہ ایک عظیم مقصد ہے اسلام کا کہ قیامت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔
اس لیے کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے، بڑا نازک دن ہے، ہولناکی، دہشتناکی، خوفناکی کے بنا پر لوگوں کے دل مرعوب ہو جائیں گے، اور اللہ کی جو دشمن خاص طور سے کفار و مشرکین ہیں، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ آگ کی لپیٹ میں رہے گا۔ یہ ہے القاریہ۔ اور اسی لیے دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں خاص طور پہ آخرت کا، قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم مسلمان بھی غافل ہیں، اس بنا پر دیکھیے گا برائیاں کرتے پھرتے ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، اب کفار و مشرکین کی حالت تو بد سے بدتر ہے۔ اگر لوگ اس آخرت کو، موت کو، قیامت کو یاد رکھیں، کیا ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان برائیوں سے دور ہو جائے گا؟ اس کی دہشت کو دل و دماغ میں اگر بسا لے کہ پتہ نہیں اس دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا ہم برائیوں کے قریب جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ آج جو ہمارے زمینوں کی ہیرا پھیری چل رہی ہے، مال و دولت کی ہیرا پھیری چل رہی ہے، کس بنا پر؟ یہ قیامت سے غفلت کا نتیجہ ہے، جبکہ پہلی صورت میں آپ کو بتا دیا گیا مالک یوم الدین، جھٹکا دے دیا گیا آپ کو، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا عدل و انصاف کے ساتھ، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کس پر تم اعتماد کرتے ہو دنیا میں؟ کس کے لیے تم حرام حلال کو برابر کر رہے ہو؟ وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی امی سے، اپنے ابا سے بھاگے گا، اور اس طرح تمام رشتہ داروں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے۔ قیامت کے بارے میں سورہ حج کی 2-3 آیتوں کو شروع میں پڑھ لیجئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ مشہور ترین آیت ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والیاں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، خوف دہشت کے بنا پر، ہولناکی کے بنا پر، چاہے وہ انسان کے بچے ہوں، چاہے وہ جانوروں کے بچے ہوں، ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، خوف و ہراس کے عالم میں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ سورہ مزمل میں ایک اور آیت لے لیجیے کیونکہ وقت کم ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچو گے؟ کس دن؟ اس دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو بچے بچپنا میں مر گئے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ، اندازہ کیجئے کیسا عالم ہوگا، آسمان کو جھاڑ دیا جائے گا، السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، بڑے بڑے ستارے جو دنیا سے بڑے ہیں، زمینوں سے بڑے ہیں ستارے، بھلا بتائیے وہ سارے ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورہ تکویر، سورہ انفطار وغیرہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور ان کی بہنیں جو سورتیں ہیں انہوں نے وقت سے پہلے پورا کر دیا۔ آپ تو صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا، سمجھنے کی کوشش کہاں کرتے ہیں؟ ذرا تدبر اور غور و فکر کر کے دیکھیے، کھانے آپ کو اچھا نہیں لگیں گے کھانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب انداز میں قیامت کا نقشہ کھینچا۔ چلیے القاریہ، بات ختم ہو گئی۔ قیامت کھڑکھڑانے والی چیز، قاریہ کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ کھڑکھڑانے والی چیز۔ پھر دیکھیے ایک ہی بات کو بتانے کے لیے 3 مرتبہ استعمال کیا، مل قاریہ۔ آپ کو پتا ہے کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، دستک دینے والی چیز کیا ہے؟ پھر آگے دیکھیے وما ادراک مل قاریہ، آپ کو نہیں معلوم وہ چیز کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اب بتائیے ایک بات کو بتانے کے لیے 3 مرتبہ اس کا استعمال کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس کی دہشت ناکی کوئی معمولی نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ لوگ دوڑیں گے آدم علیہ السلام کے پاس،
اور ان سے دوڑتے ہوئے تمام انبیاء سے کراس کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. چلیے شفاعت کیجیے، کم سے کم فیصلے کا کام تو شروع ہو. ہر آدمی پسینے میں شرابور ہے، سورج کو قریب کر دیا گیا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے ایمان اور عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنا تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، اور کوئی اسی پہ ڈبکی لگا رہا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے کیسا وقت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو ننگے جسم، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے اٹھایا جائے. 3 باتیں ہو گئی نا، ننگے جسم، ننگے پاؤں ہوں گے، چپل نہیں، کوئی جوتا نہیں، برانڈیڈ جوتے نہیں، اور اس کے بعد بغیر ختنے کے ہوں گے. اما عائشہ، ظاہر سی بات ہے جو پردے والی خواتین ہوتی ہیں ان کو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے اپنے پردے کی. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اما عائشہ طاہرہ مطہرہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی ہوں گے ایک ہی میدان میں، عورتیں بھی ہوں گی ایک ہی میدان میں، اور ایک ساتھ ہوں گے، آپ بغیر کپڑے کے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا، لوگوں کو اس کی فکر بھی نہیں ہوگی. لوگوں کو اس کی فکر بھی نہ ہوگی کہ وہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، اور دائیں دیکھیں آپ بائیں دیکھیں، اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں. اتنی پریشانیوں کے عالم میں لوگ ہوں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ دن بڑا خطرناک دن ہے، بڑا ہیبتناک دن ہے، بڑا خوفناک اور دہشتناک دن ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے کہ قیامت کا دن ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. امتی امتی، ہر موقع پر، چاہے پلسرات کا مرحلہ ہو، چاہے حساب و کتاب کا وقت ہو، چاہے نام اعمال کو وزن کیا جانے کا مرحلہ ہو، ہر وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ڈوبے ہوں گے کہ آج میری امت کے ساتھ کیا عالم ہوگا، میری امت کہاں جائے گی، کس حالت میں ہے میری امت. اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو قیامت کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے، کبھی بھی اس سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. چلیے یہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ مزید قرآن و سنت میں مطالعہ کر لیں، پوری تفصیل اس کے لیے موجود ہے. اور اسی لیے قیامت لانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کو بھی بتلا دیا. قیامت کی ایک تو چھوٹی نشانیاں جو کہ گزر چکی، قیامت کی چھوٹی نشانیاں گزر چکی خلاص. اب اس میں 2 حصہ ہے، کچھ باتیں تو گزر گئیں اور کچھ چیزیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہمارے ساتھ ہیں. تو گزرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، چاند کا پھٹ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جو چیز ہمارے ساتھ ہے چھوٹی نشانیوں میں سے، جو برائیاں پھیل گئیں اور عام ہوتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. زنا کا عام ہو جانا، علم شرعی کا کم ہو جانا، جہالت کا بڑھ جانا، اس طرح سے جو ہے والدین کا اپنے بچوں کا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، وغیرہ وغیرہ جو برائیاں ہیں جو اس میں تیزی پیدا ہوتی جا رہی ہے، زنا کا عام ہو جانا، قتل کا عام ہو جانا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانی ہے. بڑی نشانیاں آپ نے سنا ہوگا کئی ایک ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب بڑی نشانیوں کی اسٹارٹنگ ہوگی امام مہدی سے. کس سے ہوگی؟ امام مہدی سے. اس کے بعد پھر آپ نے سنا ہے دجال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں آنا ہے بتائیے؟ دمشق کے اندر سفید مینارے والی مسجد پر اترنا ہے سفید مینارے کے ذریعے. اور اس طریقے سے دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، وغیرہ وغیرہ بار بار سنتے رہتے ہیں. اور اخیر جو نشانی ہوگی، ایک آگ نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہنکا کر ارض محشر میں جمع کر دے گی. آگ نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہنکا کر کہاں جا کے جمع کر دے گی؟ ارض محشر میں، محشر کی سرزمین میں، جو کہ شام کے علاقے میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ شام کے علاقے میں. تو یہ سٹارٹنگ ہو گئی قیامت کی. یہ آگ اٹھے گی اور اس کے بعد لے جا کے تمام لوگوں کو جمع کر دے گی. جو جہاں ہوگا آگ دوڑائے گی اور وہ دوڑتا ہوا چلتا ہوا بھاگتا ہوا کہاں جا کے جمع ہو جائے گا؟ ملک شام کے اندر. تو ایک سرزمین تو یہ ہے، لیکن یہ تو اسٹارٹنگ ہے نا قیامت کی. ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ایسی صاف
زمین ہوگی یا میدان ہوگا، کوئی نشان نہیں ہوگا اس کے اوپر، بالکل صاف شفاف، کوئی نشان، کوئی داغ، کوئی دھبا اس پر نہیں ہو، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں. ہاں؟ تو پہلا مرحلہ ہوگا کہ ملک شام میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، اور اس کے بعد تمام چیزوں کو صاف شفاف کر کے ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. یہ وہ شام والا محشر نہیں ہوگا، بلکہ شام والا تو اسٹارٹنگ کے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مستقل طور پر جو بغیر کسی داغ دھبے درخت وغیرہ کے ہوگا، اس میں تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہ دوسرا میدان محشر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دوسرا میدان محشر ہوگا، جس کی تفصیل انشاءاللہ بار بار سنتے رہیں گے. آئیے، مل قارعہ، قیامت کی عظمت کو، ہولناکی کو بتانے کے لیے فرمایا وما ادراک مل قارعہ، آپ کو کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ تو یہاں پر بھی مزید خوفناکی کو بتانے کے لیے اسی لیے 3 بار استعمال کیا، القارعہ، مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ. یہاں پر ایک علمی نقطہ آپ کو دے دینا چاہتا ہوں. پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی آئے وما ادراک وما ادراک وما ادراک، تمہیں کیا معلوم، بہت جگہ پر ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اور اللہ آپ کو اس کا علم دے گا. جی. اللہ اس کا علم دے گا آپ کو. اس لیے تو کہا آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ تو کیا پتا چلا؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اس کا علم دیتا ہے. کیا ہے؟ دیتا ہے. کس کا معنی؟ وما ادراک. لیکن قرآن میں کئی جگہ پر وما یدریک، ایک تو وما ادراک، دوسرا کیا ہے؟ وما یدریک لعل الساعۃ قریب. آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہے؟ کیا معلوم آپ کو؟ تو وما یدریک اگر ہوگا تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ اس کا علم کسی کو نہیں دیتا. جی. فرق یاد رکھیے. جی. وما ادراک، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ بندوں کو دے دیتا ہے. جی. جہاں پہ وما یدریک ہوگا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص علم میں سے ہے، خاص علم میں سے. اللہ اس کا علم کسی کو نہیں دیتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو دیا ہے. اور یہ 5 چیزیں سورہ لقمان کی آخری آیت میں جمع ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزیں. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اللہ کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس. اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم ہے کسی کے پاس؟ لوگ انداز لگاتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں، موسم کو دیکھتے ہیں، کبھی بات صحیح نکل آتی ہے، کبھی غلط ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. بادل دیکھیے کہ اتنا بادل سامنے آ گیا، کالا بادل ہے لیکن بارش نہیں ہوئی. اور کبھی کوئی بادل نہیں ہے، اچانک دیکھیے بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے پاس ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. آج کل لوگ چمی گوئی کرتے ہیں، جی میڈیکل سائنس تو بتا دیتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، یا فلاں خون چیک وغیرہ کر کے بتا دیتی ہے، پیشاب چیک کر کے بتا دیتی ہے. میرے بھائی کب بتاتی ہے؟ کب بتاتی ہے؟ 4 مہینے بعد. نہیں، 4 مہینہ نہیں. 4 مہینہ کس نے کہہ دیا؟ اس سے پہلے بتا دیتی ہے میڈیکل سائنس. لیکن مجھے بتائیے کہ پورے اعضاء جو بن جاتے ہیں 40 سے 41 دن میں، تو کیا اس سے پہلے بتا دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز بن جائے اور دیکھ لیا آپ نے کسی کیمرے سے اگر یا کسی مشین سے، تو اس کو بتانا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو بتانا کہتے ہیں. ارے ابھی کچھ بھی نہ بنا ہو، بتا دیے کیا؟ اس معاملے میں ابھی تک میڈیکل سائنس فیل ہے، اب قیامت تک نہیں بتا سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہاں پر اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلوب پر غور کیجیے. اللہ نے ما استعمال کیا ہے. کیا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. یہ نہیں کہا من فی الارحام، یہ نہیں کہا ما فی الارحام. اور عربی زبان جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ من اور ما میں فرق ہے.
من کا مطلب ہوتا ہے جو یا کون، یہ استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لیے، جیسے انسان وغیرہ ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے آپ سے پوچھوں من انت، تو کون ہے، تو آپ انسان ہے کہ نہیں؟ بھائی نام کچھ بھی رہے آپ کا، لیکن انسان ہے نا، انسانوں کے لیے ذوی العقول کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے ماں، جیسے پوچھا جائے مسمک، کیا پوچھتے ہیں؟ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام نہ پوچھا جا رہا ہے یہاں پر، یہ تھوڑی پوچھا جا رہا ہے آپ انسان ہے کہ جانور ہے، آپ مرد ہے کہ عورت ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ ماں کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ آپ کی صفتوں اور تفاصیل کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آپ نیک بخت ہوں گے کہ بدبخت ہوں گے، آپ آنکھ سے صحیح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ جو ہے صحت مند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے ذریعے ماں استعمال ہو رہا ہے، صفتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نہیں پتا چلا جنتی ہوں گے کہ جہنمی ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ایک بات تو یہ ہے کہ بننے سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صفتوں کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ اور تیسری بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تین چیزیں ہو گئی نا۔ چوتھی بات، کسی انسان کو یہ نہیں پتا ہے کل کیا کمائے گا، کل ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا۔ آپ کو پتا ہے کل آپ کہاں رہیں گے، کہاں کمائیں گے، نہیں پتا آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دکان میں نوکری کرتے ہیں، آپ ایک دکان کھولے بیٹھے ہیں، لیکن آج کی تو خبر ہے آپ کو کہ چلو بھائی دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے، لیکن کل کی خبر نہیں ہے، کل آپ دنیا میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ قیامت قسمت آپ کو کہاں لے کے چلی جائے گی آپ کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کس سرزمین پر مریں گے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم۔ یا سبحان اللہ، آدمی کبھی کہیں نہیں جاتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو وہاں پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے نا۔ ہمارے درمیان چند دنوں پہلے ایک آدمی مدینہ کا زیارت کرنے کے لیے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کی موت لکھی ہوئی تھی تو وہاں سے واپس نہیں آ چکے، بچے واپس آ گئے۔ دیکھا آپ نے، نہیں معلوم ہے کسی کو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو کیا پتا چلا ادراکا اور وما یدریکا کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ چلیے وقت نہیں ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ابھی تو صرف آپ کو اشارہ کیا تھا قیامت کے بارے میں، اب آئیے تھوڑا نقشہ لے لیجیے، قیامت کا نقشہ لے لیجیے۔ اگر آج بھی کہیں پر 2 4 10 آدمی کو مار دیا جائے، صرف خبر مل جائے آپ کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فوٹو دکھا دیا جائے، صرف فوٹو، آپ تھے نہیں وہاں پر، خالی فوٹو دکھا دیا جاتا ہے، تو صرف سننے میں اور دیکھ لینے کے بعد انسان کے آنسو بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو ہم سارے لوگ جانتے ہیں۔ سنیے تھوڑا نقشہ کھینچا ہے، چھوٹی صورت ہے نا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اے انسان، کئی فٹ کا انسان ہے، دنیا میں شرارتیں کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی تو فکر نہیں ہوتی ہے۔ ان انسانوں کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، بڑے پیسے کما رہا ہے، بینک سونا چاندی سب کچھ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ سارے انسان دنیا کے، ہمارے باپ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا انسان، اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان کس طرح ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ فراش، فراش نہیں پڑھیے گا، فراش تو کہتے ہیں بستر کو، فراش وہ جو پتنگے ہوتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، لالٹین جلاتے ہیں، اور پتنگے آ کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا نا پروانے جس کو کہتے ہیں، تو بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ چراغ جلاتے تھے پڑھنے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، دیکھیے گا تھوڑی دیر کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے کیڑے وغیرہ آ کر کے ایسے بچھ جاتے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ان کو کیا ہو گیا۔ سمجھ میں آتا ہے ان کو کیا ہو گیا؟ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ جان دینے کے لیے آئے تھے۔ کس کام کے لیے آئے تھے؟ جان دینے کے لیے آئے تھے، پتہ ہی نہیں ہے۔ فراش اسی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے اتنا لمبا چوڑا انسان، بھئی ہماری قدیں تو آج نہ چھوٹی ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے باپ کتنے ہاتھ کے تھے؟ 60 ہاتھ کے تھے، ہم لوگ تو 5 6 ہاتھ کے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے باپ آدم کتنے ہاتھ کے تھے؟ 60 ہاتھ، 60 گز۔ اب آپ مجھے بتائیے جو بھی جنت میں جائے گا اس کا سائز یہی ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا اس پر،
اتنے لمبے چوڑے انسان سب جو بڑے عقل والے بڑے علم والے، ان کی حیثیت کیا ہو جائے گی قیامت کے دن؟ بالکل بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں چونکہ وقت قریب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو حالتیں انسانوں کی بتلائی ہے قیامت کے دن۔ یہاں تو بتلا دیا بکھرے ہوئے پروانے کی طرح، لیکن سورہ قمر کے اندر ایک آیت ہے کأنہم جراد منتشر، پھیلے ہوئے ٹڈی دل کی طرح ہو جائیں گے۔ جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی کو، جو ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں، یہاں کے لوگ کھاتے ہیں، حلال ہے لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے، اچھا نہیں لگتا ہم لوگوں کو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، یہاں کہا بکھرے ہوئے پروانے کی طرح، وہاں کیا کہا؟ ٹڈی کی طرح، پھیلے ہوئے ٹڈی کی طرح ہو جائیں گے۔ ٹڈی آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ علماء نے اس کے درمیان تطبیق یہ دی ہے، جب وہ اپنے قبروں سے انسان نکلیں گے ان کی حالت ہو جائے گی بکھرے ہوئے پروانے کی طرح، اور ان پروانوں کو جب یہ آگ کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ایسے بھاگتے ہوئے چل دیتے ہیں، بھاگتے ہوئے چل دیتے ہیں، چاہے وہ مر جائیں جل جائیں کچھ بھی ہو جائے۔ ویسے انسان کی حالت ہوگی کب؟ جب وہ قبر سے نکلیں گے۔ لیکن جب میدان محشر کی طرف ہنکائے جائیں گے اور میدان محشر کی طرف بڑھیں گے تو ان کی حالت کس طرح ہو جائے گی؟ ٹڈی کی طرح ہو جائے گی، کیونکہ ٹڈی پروانوں کی طرح بلا مقصد نہیں بھاگتا ہے، نہیں سمجھا؟ ان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے بھاگنے کا۔ ویسے ہی جب ہم جمع ہونے لگیں گے قیامت کے دن تو ہماری حالت کیسی ہو جائے گی؟ ٹڈی کی طرح، کیونکہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہنکا کر وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ نہیں بات سمجھ گیا؟ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ چلیے اب آئیے، یہ تو انسانوں کی حالت ہوئی نا، کس کی حالت ہوئی؟ انسانوں کی۔ اب آگے پہاڑ دیکھیے، پہاڑ بھی کتنی بڑی مخلوق ہے، اور مضبوط ٹھوس زمین کو بالکل اپنی جگہ رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح ٹھوک کر کے رکھ دیا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ یہ نہیں کہ ایک پہاڑ، جبل کی جمع جبال آتی ہے، سارے پہاڑوں کی، چاہے وہ ہمالیہ اور چاہے وہ جن ناموں سے آپ یاد کر لیں، سب پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ کالعہن۔ عہن کس کو کہتے ہیں؟ روئی کہیے چاہے اون کہیے، کوئی بات نہیں، علماء نے دونوں معنی بیان کیا۔ منفوش کس کو کہتے ہیں؟ دھننا جانتے ہیں نا؟ پہلے زمانے میں، اب تو یہ سلسلہ کم ہو جا رہا ہے، پہلے رضائی لوگ بنواتے تھے، اور رضائی جو آتے تھے دھننے والے، آپ نے سنا ہوگا، تو یہ دھننے کے بعد جو روئیوں کی حالت ہو جاتی ہے وہ حالت کس کی ہو جائے گی؟ پہاڑوں کی۔ یا سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس پر آج ہم جا کے چڑھ نہیں پاتے، چڑھ پاتے ہیں؟ نہیں چڑھ پاتے ہیں، اس کی حالت کیا ہے؟ بالکل دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، چاہے کاٹن کی طرح ہو جائیں گے۔ انسان کی حالت دیکھ لی آپ نے، پہاڑوں کی حالت دیکھ لی آپ نے، اب آگے چلیے، جب قیامت کا نقشہ کھینچ دیا، اب آئیے ایک اہم چیز قیامت کے دن یہ ہوگی، اللہ اکبر، کہ میزان قائم کیا جائے گا۔ اس صورت میں میزان کا تذکرہ ہے، میزان عدل کا تذکرہ ہے۔ میزان تو آج بھی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیجیے کیسا آ رہا ہے۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، فیصلہ تو وہاں بھی ہو رہا ہے نا۔ اب بڑے بڑے سپریم کورٹ کے جو ہے سپر جج سب بیٹھے، ان کا حال یہ ہے، کھائے پیے بیٹھے ہیں لوگ، نہیں سمجھا؟ لیکن اللہ کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کرے گا، جیسے دنیا میں ترازو دیکھتے ہیں، ایک مثال دینے کے لیے، تو دنیا میں بھی دو پلڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لہو لسان بیچ میں ہوتا ہے، دو پلڑے ہوتے ہیں، اور یہ دکھایا جاتا ہے کم ہے، زیادہ ہے، برابر ہے، تو اس کو لسان کہا جاتا ہے عربی میں۔ جو بالکل دائیں بائیں کو سٹ کر کے رکھتا ہے اس کو لسان، اور دو کفہ ہوگا، دو پلڑا ہوگا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ نہ میزان وغیرہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں کئی ایک آیت کے اندر میزان کا تذکرہ ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ انبیاء کے اندر ہم قیامت کے دن ایک میزان نہیں ہوگا کہ آپ سمجھ رہے ہیں ایک میزان ہوگا، موازین کا، میزان کی جمع موازین آتی ہے، بہت سارے میزان ہوں گے، ترازو ہوں گے جس پر وزن کیا جائے گا۔ اب آئیے، کیا وزن کیا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا وزن کیا جائے گا؟ تو آپ لوگ کیا کہیں گے، کیا وزن کیا جائے گا؟ نیکی اور برائی۔ تین چیزیں وزن کی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، جو کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔
پہلی چیز تو ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکات، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں وہ وزن کیا جائے گا. ہاں اس سلسلے میں اس سے پہلے جو صورت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیر ہو شر ہو ذرہ برابر بھی ہو سب کو وزن کیا جائے گا. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز کیا وزن کیا جائے گا بھائی؟ صحیفے وزن کیے جائیں گے. صحیفے جن میں اعمال کو رکھا جاتا ہے، اعمال کے صحیفے وزن کیے جائیں گے. فرشتے تیار کرتے ہیں نا، یہ فلاں کا صحیفہ، یہ فلاں کا صحیفہ ہے جس میں نام اعمال لکھے جاتے ہیں، تو وہ بھی وزن کیا جائے گا. اور تیسرا صاحب عمل کو وزن کیا جائے گا. صاحب عمل کو یعنی آپ نیک عمل کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی گویا کہ صاحب عمل کو بھی وزن کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں دلائل بہت مشہور ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر سارے دلائل کو پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے. لیکن میزان عدل کو سب سے زیادہ وزنی کرنے والا کون سا عمل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. سب سے زیادہ وزن کرنے والا. اور حدیث بطاقہ جو مشہور ہے ترمذی کے اندر، اس میں دلیل موجود ہے. سب سے زیادہ وزن کرنے والا لا الہ الا اللہ ہوگا، سب سے زیادہ. لیکن صرف منہ سے نہیں کہنے والا، اس کے تقاضے پر عمل بھی کرنے والا، شرک سے بچا ہوا ہو. چلیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہو گئی، جن کی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہو گئی، اللہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نیکی بھاری ہے نا. دیکھیے ایک عالم نے اپنے تھیسس میں لکھا ہے، اس نے ایک موضوع پر کچھ باتیں لکھی. کہتا ہے کہ اگر نیکی بھاری ہو گئی تو کامیابی کی دلیل ہے، لیکن جس کی برائی بھاری ہو گئی گویا کہ وہ دنیا میں بدقسمت انسان ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے برائی کو ایک ہی لکھا ہے. اگر برائی کریں گے تو ایک ہی لکھا جائے گا. کتنا لکھا جاتا ہے؟ ایک ہی لکھا جاتا ہے. کسی برائی کرنے پر 10 50 100 نہیں لکھا جاتا. لیکن نیکی ایسی ایسی نیکیاں ہیں کہ اگر آپ عمل کریں کتنے کا ثواب بلا حساب ہے. صبر ہے، روزہ ہے، شہادت ہے، بلا حساب لکھا جاتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے. 10 سے لے کر ہے کہ نہیں نیک عمل. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو عالم نے لکھا کہ دیکھیے کتنے اعمال جو بلا حساب جن کا بدلہ مل رہا تھا، اور کتنے اعمال جو عام طور پر 10 سے لے کے 700 گنا تک مل رہا تھا، اب پھر بھی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. نہیں افسوس کی بات ہے کہ نہیں افسوس. حالانکہ گناہ جتنا گناہ کریں گے اتنا ہی لکھا جا رہا ہے. ایک تو ایک، دو تو دو، اس میں 150 500 کی بات نہیں ہے. لیکن نیکیاں جو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 اور کتنے اعمال کا بلا حساب آپ کو بدلہ دے رہا تھا، پھر بھی نیکیاں کب پڑ گئی آپ کی؟ پھر بھی نیکیاں کب پڑ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیکیوں کا اہتمام نہیں کیا ہے. اگر نیکیاں جمع کرتے رہتے بینک بیلنس میں جیسے ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، تو کم از کم یہ ہوتا کہ نیکی زیادہ ہی ہوتی، کم نہ ہوتی. نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں اربوں ثواب مل جاتا ہے آپ کو، جو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ایک وقت میں. اب آپ اندازہ کر لیجیے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، بھاری ہو گیا نیکیوں والا پلڑا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اشارہ کر دیا جنت کی طرف. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وہ زندگی جس کو انسان پسند کرتا ہے اس زندگی میں ہوگا. اور جنت میں کیا کیا ہے کہنے کی ضرورت ہمیں ابھی نہیں ہے. ہر طرح کے آرام کی چیز جو آپ کو چاہیے اللہ نے تیار کر دیا ہے. کسی دل پر کھٹکا بھی نہیں ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر موجود ہیں. اور آگے آئیے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ، کہتے ہیں ٹھکانہ کو، کہتے ہیں اماں کو، امی کو کہتے ہیں نہیں کہتے اب کا مطلب ماں. لیکن چونکہ جو جہنمی ہوں گے ہمیشہ جہنم میں ان کو رہنا ہے. جیسے بچے ماں کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے جو گنہگار لوگ ان کو کہاں بھیجا جائے گا بھائی؟ بولیے جہنم کی طرف. اور اس میں چمٹے ہوئے ہوں گے جیسے بچے ماؤں سے چمٹے ہوتے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. ہاویہ
اس بنا پر اس کو حاویہ کہا جاتا ہے جہنم کو، چونکہ سر کے بل منہ کے بل گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. نہیں سمجھا؟ سر کے بل پیشانی کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحت کی ہے قرآن میں کہ بہت سے لوگوں کو پیشانی، بتائے دنیا میں پیشانی پکڑاتی نہیں، پکڑاتی ہے، لیکن قیامت کے دن پیشانیوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. بتائیے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. آپ کو کیا معلوم وہ ہے کیا؟ حاویہ جس کو آپ نے جہنم سے تعبیر کیا ہے وہ ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے؟ نار حامیہ. دیکھیے وما ادراک یہاں بھی استعمال ہوا، اس کا علم اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ. اور آگ کی تفصیل آپ نے بار بار سنی ہے کہ سب سے زیادہ عذاب بھی دیا جائے گا، درمیانی عذاب بھی ہوگا، کمتر عذاب بھی ہوگا. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز آگ. دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز آگ. اور دوسری بات یاد رکھیے، سب سے کمتر عذاب کس کو ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، پوری زندگی مدد کرنے والا، لیکن اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے. کیا ہوگا؟ 2 چنگاڑیاں کا سب سے کمتر عذاب. 2 چنگاڑیاں ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دی جائے گی جس سے دماغ کھول رہا ہوگا. اور ایسی ایسی چنگاڑی ہوگی جہنم کے اندر. سورہ مرسلات کا مطالعہ کر لیجیے. جو جیسے بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، ویسی چنگاڑی ہوگی جہنم میں. اللہ اکبر. اب اس آگ کا عالم کیا ہوگا جس میں انسان کو اور پتھر کو ڈالا جائے گا. تو میرے بھائیوں، مختصر انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا، قیامت کا، جنت کا، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچ دیا ہے. کھینچا ہے کہ نہیں کھینچا؟ اور قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے مختصر انداز میں آپ کو ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ دیکھ لو اپنے آپ کو کہاں کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو اسی حساب سے تیاری کرو. لیکن اس صورت نے ایک بات نہیں بتلائی. جنتیوں کا تو بتا دیا، جہنمیوں کا تو بتا دیا کہ نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں، اور گناہ زیادہ ہوگا تو جہنم میں. اور جس کے دونوں برابر ہو گئے وہ ان کو روکا جائے گا. کہاں پر؟ اعراف پر. اعراف، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ اعراف ہے، وہاں پر روکا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مہربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نیک لوگوں کی شفاعت سے وہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ آیت، یہ صورت بتلاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک ہو سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، کھجور کے ٹکڑے سے جہنم کی آگ سے بچیں. جو کھجور منہ میں رکھا پھینک دیا، کہا اتنا بھی نہیں، تھوڑا سا ٹکڑا بھی کسی کو کھلا دیا کرو تاکہ جہنم سے بچ جائے کرو. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے نجات دے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی عزت سے رکھے، اور دنیا سے نکلنے کے بعد جب قیامت کا مرحلہ ہو، جنت و جہنم کا مرحلہ ہو، اللہ ہم سب کو رسوائی سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.